صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما والحقني بالصالحين. سورة السجدہ مکی صورت ہے، تلاوت میں 32 نمبر لقمان کے بعد، اور نزول میں یہ 75 نمبر ہے، نازل ہوئے سورہ مومنون کے بعد۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط کہ ماقبل صورت میں مدح ہے آخر میں قرآن مجید کا، اور یہاں پر تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہاں پر بھی قرآن مجید کا ذکر ہے۔ یا ان اللہ عنده علم الساعہ، اور یہاں پر فرماتے کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ۔ اس صورت کا موضوع ہے دعوت الی القرآن اور دعوت الی التوحید۔ اس صورت کا خلاصہ مرکزی مضمون نفی شفاعت قہریہ، اس دعویٰ پر 2 دلائل عقلیہ، ایک دلیل نقلی، شکایات، تخویفات اور انجام فریقین۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الذی امر فی کتابہ بالسجدہ، جس نے امر کیا اپنے کتاب میں سجدے کا، الرحمن بتنزیل کتابہ، اور الرحیم بالمؤمنین بالتوفیق نفی الریب عندهم عن کتابہ۔ الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ، اور رمز اس کا الف اخبار، لام لطیف، اور میم مزیل للشک۔ تنزیل الکتاب، اتارنا اس کتاب کا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کچھ دو کا نہیں، من رب العالمین، پروردگار کی طرف سے۔ ام یقولون، وہ کہتے ہیں، افطراہ، اپنے طرف سے بنایا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ آپ کہو، قل بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے، من ربک، اے منزل من ربک، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائے، قومن، ایسے قوم کو، ما اتاہم، کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ یہتدون، وہ راہ پر آئے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو،
وما بینما جو اس کے درمیان ہے، فی ستت ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہوا علی العرش، عرش پر، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من دونی اللہ کے علاوہ، من ولی ناصر مددگار، ولا شفیع اور نہ شفاعت کرنے والا، افلا تتذکرون کیا تم نصیحت نہیں کر حاصل کرتے، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یدبر الامر، اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ انتظام کرتا ہے، تدبیر سے اتارتا ہے امر کو، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین تک، ثم یعرج پھر چڑھتا ہے، الی اس کی طرف، فی یوم اس دن میں، کان مقدارہ کہ مقدار اس کا، الف سنۃ 1000 سال، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو۔ میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دیا تھا کہ دوسری جگہ 50 الف سنۃ آئے گا نا، کہ 50,000 سال، تو میں نے کہا یہ مجرم کے جرم کے اعتبار سے ہے، یاد ہے وہ میں نے توجہ کی تھی۔ اور دوسری بات میں نے کہا کہ یہ قطب شمالی والی بات جو میں نے کی تھی، اور تیسری یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ مواقف القیامہ 50 موقفاً، 50 موقف ہے، ہر موقف جو ہے نا اس کے درمیان 1000 فاصلہ ہے۔ تو جو 1000 کہا وہ ایک موقف کا کہا، اور جو 50 کا وہ 50 مدارج ہے۔ ذالک عالم الغیب، ذالک یہ ہے، عالم الغیب جاننے والا چھپے کو، والشہادہ اور کھلے کو، العزیز زبردست، الرحیم رحم والا، الذی وہ ذات، احسن کل شیء اس نے محکم کیا، کل شیء ہر چیز کو۔ کل شیء خلقہ اے جسم، اس کی جسم کو، اس کی بنائی ہوئی کو، وبدأ خلق الانسان اور ابتدا کیا انسان کی پیدائش کو، من طین گارے سے، ثم جعلنا ثم پھر جعل کر دیا نسل اس کے نسل کو، من سلالت نچوڑے ہوئے، من ماء مینو کمزور پانی سے، ثم سوا پھر برابر کیا، ونفخ اور پھینکا، فی اس میں، من روح اپنے روح میں سے، وجعل لکم اور بنا دیا تمہارے لیے، السمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما بہت توڑا ہے، تشکرون جو تم شکر کرتے ہو۔ وقالوا وہ کہتے ہیں، اذا ضللنا اور جب ہم ختم ہو جائے، گم ہو جائے، فی الارض زمین میں، ائنہ لفی خلق جدید تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا دوسرے پیدائش پہ؟ بل ہم بلکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کے ملاقات پر، کافرون وہ منکر ہے۔ قل آ فرماؤ، یتوفاکم قبض کر لیتا ہے تم کو، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وہ اکل بکم جس پر، الذی وہ جو مقرر ہے تم پر، ثم الی ربکم بیا پھر تم اپنے رب کی طرف، ترجعون پھر جاؤ گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، یہاں پر کہا کہ ملک الموت تمہیں جو ہے نا وہ وفات کرتے ہیں، دوسری جگہ فرمائے کہ اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ جو ہے نا وہ نفوس کو قبض کرتے ہیں،
اور ایک جگہ رسولنا جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا۔ تدبیق یہ ہے کہ اللہ کی طرف توفع کا اسناد یہ حقیقی ہے، اصل موت وہ جو ہے نا وہ اللہ جو ہے نا وہ دیتا ہے، اور فرشتے کی طرف نسبت یہ مجازی ہے۔ اور ملک الموت کی طرف اس لیے کرتے کہ وہ ذمہ دار اور نگران مقرر ہے۔ باقی ماتحت اعوان ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے۔ وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھیں اس وقت کو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ کہ جب مجرم لوگ ناکسو روح کے ناکسو انہوں نے نیچے کیے ہوں گے روح سے ان کے سر کو، عند رب اپنے رب کے سامنے، وہ کہیں گے ربنا یا ہمارے رب، اب سرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا یا اللہ ہم کو واپس بھیج دے، نعمل صالحہ ہم عمل کریں گے نیک عمل، انا موقنون بے شک ہم یقین کرتے ہیں، وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہے لَأَعْطَيْنَا ہم دیتے کل نفس ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت، فی دنیا میں، ولیکن حق القول لیکن ثابت ہے قول بعد منی میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ کہ ضرور بھی ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت اور گناہگار جنات سے، والناس اور لوگ، اجمعین سب سے، فذوقوا العذاب پس چکو تم عذاب، بما وہ سبب اس کے، نسیتم جو تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ملاقات تمہارے دن کا، ہاذا جو یہ ہے، لعدم الایمان انا نسیناکم لازم ایمان ہم چھوڑ دیں گے تم کو غضاب میں، وذوقوا چکو عذاب الخلد وہ ہمیشہ والا غضاب، بما کنتم اس سبب کے، تعملون جو تم عمل کرتے تھے، انما تاکید یؤمن ایمان لاتے، بے آیاتنا ہمارے آیتیں کے اوپر، الذین وہ لوگ، اذا ذکروا بہا جب نصیحت کیا جاتا ہے ان پر، خروا سجدا وہ کہتے سجدے میں، وسبحوا وہ پاکی بیان کرتے، بحمد ربہم لگے ہوتے اللہ کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے ایمان سے، تتجافا جنوبہم تتجافا اے ترفع دور ہوتا ہے، جدا رہتی ہے، جنوبہم ان کی کروٹیں، عن المضاج خوابگاہ سے، بستر سے، یدعون وہ بلاتے رب اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوفاً ڈرتے ہوئے، و طمعاً امید رکھتے ہوئے، و مما اور جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ استاد محترم مولانا امام اہل سنت سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ سجدہ، اس کو سجدہ کہتے تو اور کہتے میں نے بہت تفاسیر میں دیکھا کہ اس کو سورہ سجدہ کیوں کہتے ہیں، اب سجدہ تو اور صورتوں میں بھی ہے، تو اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کو پھر تو سب کو سورہ سجدہ کہے؟ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ سجدے تو ہے اور صورتوں میں بھی ہے، لیکن اس میں جو سجدہ ہے وہ ایک خاص کیفیت اور نوعیت کا سجدہ ہے کہ جسے بندہ جو ہے نا اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھ جائے رات کو، اس سجدے کا الگ ہی مزہ ہے، اس کا الگ ہی مقام ہے، صحیح ہے۔ فلا تعلم نفس پس نہیں جانتا ایک نفس، ما اخفی لہم جو چھپا دیا گیا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک سے۔ اب دیکھو یہ لہم میں یہ ہم ضمیر جو ہے نا یہ نفس کی طرف جا رہی ہے،
اب نفس جو ہے نا یہ ایک تو مفرد ہے، دوسرا یہ جو ہے نا یہاں پر نفس جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اور ہم ضمیر جمع ہے اور مذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نفسن یہ نکرہ ہے، اور یہ لا نفی کے ماتحت کے سیاق میں آیا ہے۔ جب نکرہ سیاق کے نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو وہ فائدہ دیتی ہے کس چیز کا؟ عموم کا۔ تو عموم کی وجہ سے وہ جمع کی ضمیر لوٹ گئی۔ اب نفس چونکہ مؤنث ہے تو اس کو مؤول کیا گیا ہے شخص پر۔ جار اللازم شریف فرماتے کہ نفس کو مؤول کیا ہے شخص پر، اس لیے ضمیر جو ہے نا وہ ہم لوٹ رہی ہے اس کی طرف۔ جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا، کیا وہ آدمی جو مومن ہو ہے اس آدمی کی طرح کمن کان فاسقا، جو فاسق ہو، لا یستوون وہ دونوں برابر نہیں، اما الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے، فلم ان کے لیے جنات الماوا ان کے لیے باغ رہنے کے لیے، نزلن مہمانی کے لیے، بما کانوا یعملون ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اما الذین وہ لوگ فسقوا جو فاسق ہے، جو کافر ہے، فمأواہم ان کا ٹھکانہ النار آگ ہے، کلما ارادوا جب بھی وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا کہ وہ نکلے منہا اس سے، اعیدوا فیہا تو ان کو لٹایا جائے گا اس میں، وقیل لہم اور کہا جائے گا ان کو ذوقوا چکو عذاب النار آگ کی غذاب، التی وہ کنتم جو تھے اس پر تکذبون جھٹلایا کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور ہم چکھا دیں گے ان کو من العذاب الادنا عذاب ادنا سے، وہ قریب والا عذاب، دنیا والا عذاب، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، آخر لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھرے آئے اللہ کی طرف۔ ومن اظلم کون بڑا ظالم ہوگا، من اس آدمی سے ذکرہ جس کو نصیحت کیا جائے، ثم اعرض عنہا پھر وہ اعراض کرتا ہے عنہا اس سے، انا بے شک ہم من المجرمین مجرمین سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق سے ہم نے بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے دیا ہے کتاب، فلا تکن آپ نو فی مریۃ شک میں، من لقائی اس کے ملنے سے، من لقائی میں ہی ضمیر جو ہے نا یا تو یہ لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، من لقائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملے آپ اس میں شک نہ کرے، یا من لقائی اے من لقائی موسیٰ فی لیلۃ الاسراء کہ جب معراج میں موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے تھے آپ اس میں شک نہ کریں، یہ بالکل وہی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وجعلنا ہم نے بنا دیا ان کو ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا ہم نے بنا دیا ان منہم ان میں سے ائمتاً امام پیشوا، یہدونا پہ امرنا اور راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے، لما صبروا جب وہ صبر کرتے تھے، وکانوا تے بآیاتنا ہمارے آیتوں کے اوپر یوقنون یقین رکھتے تھے۔ دیکھو امامت کے لیے بڑے بننے آدمی بڑا اور پیشوا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک کمال علمی اور ایک کمال عملی۔ تو یہدونا بامرنا لما صبروا اس میں کمال عملی ہے، صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیت، صبر علی المصیبت، تو یہ کمال عملی ہے۔ جو امام بنے گا بڑا بننے کے لیے عمل کا کمال ہونا چاہیے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ یہ کمال علمی یقین تب کرے گا جب اس کے پاس علم ہوگا۔ ان ربک بے شک آپ کا رب وہ یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان میں یوم القیامت قیامت کے روز، فیما کانوا اس چیز میں فیہ یختلفون کہ وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اولم یہدی کیا معلوم نہیں ہوا ہے ان کو، کم ہالکنا کہ بہتوں کو ہلاک کیا ہم نے، من قبل ان سے پہلے، من القرون وہ من القرون وہ زمانے والوں میں سے، یمشون کہ وہ چلتے تھے
فی مساکن، یا من القرون، ان جماعتوں میں سے، یمشون، وہ چلتے تھے، فی مساکن، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، دلائل نقلی آئے، افلا یسمعون، کیا وہ نہیں سنتے؟ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے اس بات کو، انا نسوق الماء، کہ ہم ہانگ دیتے ہیں پانی کو، الی الارض، زمین کی طرف، الجرز، جو چھٹیل ہے، فنخرج بھی، ہم نکالتے ہیں، اگاتے ہیں بھی اس کے ساتھ، زرعن، فصل، تاکل، کے کھاتا ہے، منہم، ان منہ سے، انعامہم، ان کے انعام، ان کے چوپائے، وانفسہم، اور وہ خود بھی، افلا یبصرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ فتح جو ہے نا یہ کب ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، آپ کو، یوم الفتح، فتح کا دن، لا ينفع الذین، فائدہ نہیں دے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہے، ایمانہم، ان کے ایمان، ولا هم ينظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، فاعرض عنہم، آپ اعراض کرے، عنہم، ان سے، وانتظر، انتظار کرے، انہم، بے شک وہ لوگ، منتظرون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے، تلاوت میں 33 نمبر ہے، سجدہ کے بعد ہے، اور نزول میں یہ 90 نمبر صورت ہے، نازل ہوئی ہے سورہ آل عمران کے بعد۔ ماقبل کے ساتھ ربط، کہ آخر میں فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کرے۔ اب یہاں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور آپ جو ہے نا ان کی تابعداری نہ کرے۔ یا ماقبل صورت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی، اب یہاں بھی تسلی ہے۔ ماقبل 22 آیات میں کہا کہ ممن ذکر بآیاتی ثم اعرض عنہا، ان کو آیتوں سے وہ نصیحت کی جاتی ہے، وہ اعراض کرتے ہیں، آپ جو ہے نا واتبع ما یوحی کرے ان کی اعراض کی زد میں۔ اس سورت کا خلاصہ، رسوم جاہلیت کی تردید، اس کے بعد 19 احکام بیان ہوں گے، جن میں 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 9 مومنین کے لیے، 2 ازواج مطہرات کے لیے۔ 7 واقعہ غزوہ احزاب ہوگا، زجرات، خباثات منافقین، تخویفات، تسلیات، ذکر انعامات، اور انسان کا مکلف ہونا۔ اس سورت کی موضوع ہے کہ فرائض منصبیہ کے ادا کرنے میں آپ کسی کی پرواہ نہ کریں،
یعنی جو رکاوٹ بنے، چاہے اقارب ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، ان کی پرواہ نہ کرے. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. الذی، وہ ذات، المتجلی بجمعیتی فی نبیہ، الرحمن، رحمان ہے، بالامر بالتقوی والنہی عن مطاوعۃ الاعداء، الرحیم بتخصیص بالوحی. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو قرآن مجید میں اور انبیاء کو خطاب، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام نہیں لیتے. یا ایھا النبی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، شرف اللہ کے ہاں وہ معلوم ہو رہی ہے. اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالی سے. اب اتق امر ہے، امر انشاء کے لیے، تو اس کا تو مراد یہ ہوگا کہ تقوی نہیں ہے، ابھی تقوی پیدا کریں گے. تو اس کا جواب میں نے آپ کو دیا، وہ مدارک کے تھے نا، کہ قولک للقائم قم. ایک آدمی کھڑا ہے، آپ ان کو کہو کہ کھڑے رہو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی تم تو کھڑے ہو لیکن اس پہ قائم رہو. ولا تطع الکافرین، آپ کہا نہ مانو، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقین کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیما حکیما، اللہ ہے جاننے والا ہے، بے اقوال، اور حکیم حکمت والا ہے، بے مہلت الکفار، کہ کچھ کہتا نہیں ہے کفار کو ابھی. واتبع، آپ چلے، ما، اس چیز پر، یوحا الیک، جو وحی کیا جاتا ہے آپ کے اوپر، من رب کا، تمہاری رب کی جانب سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبردار ہے. وتوکل علی اللہ، آپ اعتماد کرے، بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر. وکفی باللہ، کافی اللہ تعالیٰ، وکیلا، کام بنانے والا. ما جعل اللہ، نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لرجل، ایک آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل. یہ عرب میں ایک آدمی تھا، ابو معمر حمیدی، جمیل ابن اسد اس کا نام تھا. یہ اس کو لوگ اب احفظ العرب کہتے تھے، اور یہ کہتا تھا میں ذو قلبین ہوں، میرے سینے میں دو دل ہے، دو دل. حضور کے سینے میں ایک دل ہے، میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، دو دل فی جوفہ، اس کے سینے میں. وما جعل، نہیں بنایا اللہ تعالی نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ، وہ بیویاں، تو ظاہرون، کہ تم زہار کرتے ہو، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں. وہ کہتی تھی انتے علیہ کا ظاہری امی، تو پھر حرام ہو جاتی تھی. تو فرمایا یہ تمہاری بیویاں ہے، اس سے تمہاری، اس سے یہ ماں نہیں بنے گی. وما جعل، اور نہیں بنایا ہے، ادعیاءکم، تمہارے پالکوں کو، لے پالکوں کو. ادعیاء، منہ بولا بیٹا،
ابناکم تمہارے عقیقی بیٹے، یہ جو ہے نا ابھی آگے آئے گا، زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کان من سبایا شام، تو حکیم ابن حزم نے اس کو خریدا، پھر اس نے اپنے چچا کی بیٹی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ میں پیش کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا، حضور نے اس کو متبنہ بنایا، حضور نے اس کو اپنا بیٹا کہا، پھر اس کی شادی کرا دی، پھر وہاں سے طلاق ہو گئی تو حضور کی نکاح میں وہ آئی، تو یہ اعتراض کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، وما جعل ازواجکم اللہ وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم، یہ قولکم، یہ تمہارا قول ہے، بافواہکم، یہ جو تم کہتے ہو نا یہ تمہارے اپنی منہ کی باتیں ہے، واللہ یقول الحق، اللہ حق کہتا ہے، وہ یہد السبیل، وہی سمجھاتا ہے راہ۔ یہاں صرف ایک بات سمجھو، وقت کم ہے، دیکھو ہمارے ہاں لوگ ایک ظلم کرتے اور اس کو بڑا قربانی سمجھتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بعض کی اولاد نہیں ہوتی تو کہتے اس کا بھائی یا بہن یا کوئی رشتہ دار یا دوسرا لوگ ان کو بچہ دے رہے تھے، اور یہ بڑا قربانی سمجھتے کہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے انہوں نے کہ اپنا بیٹا دوسرے کو دیا نا، بابا یہ قربانی نہیں ہے، وہ جو بچہ ہے نا اس کو وہ پیدا ہوا تو یہ 2 سال جو ہے نا یہ اس کی مدت رضاعت، یہ اس کا حق ہے والدین کے اوپر۔ اب جو محبت اس کو اپنی والدہ دے گی یہ کائنات کی کوئی عورت اس کو دے نہیں سکتی، ہو نہیں سکتا۔ اب بچہ اٹھایا، بعض لوگ تو اس طرح کرتے جیسے پیدا ہوتا ہے نا، کہتے جب بڑا ہو جاتا ہے یہ سمجھ جاتا ہے تو پھر نہیں، کہتے جیسے پیدا ہوتا ہے تو دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچے کے حقوق کا استحصال ہو رہی ہے۔ ہاں آپ اس کو پالو، پھر بعد میں تھوڑا بڑا ہو جائے سمجھ جائے پھر دو، اور یہ اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ ان کے گھر میں رہے تو ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی ہمارے یہاں لوگ پھر جب شناختی کارڈ بناتے، یہ کاغذات بناتے تو والد کا نام تبدیل کر دیتے، کہتے ہمارا بیٹا نہیں ہے ہمارا وارث ہوگا۔ وہ بابا آپ اس کو ایسے ہی ہدیہ کرو، لیکن نام تبدیل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں بڑی خرابی تو ایک یہ آ رہی ہے، دیکھو ایک بچہ، ایک آپ کا بھتیجا ہے، آپ نے اس کو بیٹا رکھا، نام بیٹا میں ڈال دیا، اب کل آپ مر گئے تو اب یہ آپ سے وراثت لے رہا ہے نا، حالانکہ وہ تو اس کا حق نہیں ہو رہا تھا، وہ تو اس کے اور بھائی بھی تھے، وہ سارے اس کے شریک تھے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہمارا معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ دیکھو معاشرے میں جو غلطی ہو رہی ہو نا، اس کو حکمت کے ساتھ اس پہ بات کرو، اس کو منع کرو۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب لوگ اس کو بڑی نیکی سمجھتے، بابا نیکی کہاں ہے؟ تم نے بچے کے حقوق کا، اب یہ بچہ مر گیا، یہ دوسرے کے ہاں گیا، اور یہ وہاں پہ اس کو چونکہ والدہ دودھ نہیں دے رہی ہے، اب وہ عورت اس کو اس طرح محبت توڑی دے گی جو اپنی ماں دیتی ہے، اور یہ مر گیا تو اس والدین کو گناہ نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ واللہ، اللہ تعالیٰ یقول الحق، اللہ بیان کرتا ہے حق کو، یہدی السبیل، اور اللہ ہدایت کرتا ہے سیدھے راہ کا۔ ادعوہم، بلاؤ ان کو، لآبائہم، اپنے والدوں کے نام کو، ان کے باپ کے نام کے ساتھ، ہوا اقصد عند اللہ، یہی جو ہے نا یہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہ جانتے ہو، آبام ان کے باپ کو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ بھائی ہے تمہارے، فی الدین، دین میں، فَقُولُوا لَهُمْ یا اخی، یا مولایا،
اس طرح کہو وہ موالیکم، وہ تمہارے ساتھی ہے، تمہارے موالی ہے، تمہارے رفیق ہے، یہ کہ نہیں کہ تمہارے بیٹے ہے۔ ولیس علیکم، اور نہیں یہ تمہارے اوپر جناح کوئی حرج، فیما اس چیز میں اخطأتم کہ تمہیں چوک جاؤ، غلطی سے کہو، ولیکن لیکن ما تعمد جس پہ کس کرے تمہارے دل، وکان اللہ اللہ غفوراً بڑا بخشنے والا رحیم، النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولا قریب بالمؤمن مومنوں پر من انفسہم ان کے جانوں سے، وازواجہم ان کی بیویاں، امہاتم وہ مائیں امت کی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اولا ہے من اطاعتہم لانفسہم، اپنی آپ سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ امر کرتا ہے ہم کو شر کا بھی، فساد کا بھی، خیر کا بھی، صلاح کا بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے نا وہ شر کا امر نہیں کرتا، ہمیں خیر ہی خیر کا امر کرتا ہے۔ تو ہمارے نفس سے حضور ہمیں زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے حضور ہمیں زیادہ قریب ہے، وہ ہم اپنے فائدے کے اتنے حریص نہیں ہے جتنے حضور ہمارے فائدے کے حریص ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وازواج امہاتہم، اور ان کی جو ازواج ہے ان کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں۔ میں نے وہ ساتھیوں سے درسگاہ میں کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ایک عورت وہ ایک ہی مرد کے لیے ماں بھی ہو اور بیٹی بھی ہو سکتا ہے؟ ایک عورت وہ ماں بھی ہو وہ بیٹی ہو۔ اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ماں ہے نا، روحانی ماں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نسبی اولاد ہے نا، روحانی نسبی نہیں، روحانی اولاد ہے۔ اب روحانی اولاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، ان کے روحانی باپ ہے، تو ان کی حالیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی حضرت ابو بکر صدیق کی کیا ہو گئی؟ روحانی ماں ہو گئی۔ تو ماں بھی ہے اور بیٹی بھی ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، ارحام والے یعنی رشتہ داری والے، قرابت والے، اولا وہ قریب ہے، ببعضٍ بعض پر، فی کتاب اللہ اللہ کے ارث میں، میراث میں۔ ہاں میراث کا مسئلہ الگ ہے، پردے کا مسئلہ الگ ہے، یہ نہیں کہ امت کی مائیں تو پردہ نہیں کرے گی، بات سمجھو۔ من المؤمنین والمہاجرین الا مگر یہ ان تفعلوا، یہ کہ تم کرو، الی اولیاءکم تمہارے اولیاء کے ساتھ، معروفہ اپنے رفیقوں کے ساتھ معروف احسان تک کرو، تو یہ الگ بات ہے۔ وکان ذالک، کان ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں مستورہ لکھا ہوا، وَإِذْ یاد کر اس وقت کو اخذنا جب ہم نے لیا من النبیین انبیاء کرام سے، میثاقہم ان کا وعدہ، ومن کا تم سے، ومن نوح نوح علیہ السلام سے، وابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے، ابن مریم واخذنا ہم نے لیا منہم ان سے، میثاقا غلیظا سخت وعدہ، لیسأل الصادقین تاکہ سوال کرے اللہ تعالی الصادقین صادقین سے، عن صدق ان کے صدق میں متعلق، وعد لهم تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجرا عظیما بڑا اجر، عذابا علیما بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، اذ جاءتکم جب آ گیا تمہارے پاس، جدودن ایک لشکر، قریش اطفان، فارسلنا ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر، ریحن ہوا، و جنودن ایسا لشکر، لم تروہا کہ تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون
جو تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا. یہاں سے غزوہ خندق کے بعض واقعات اس کی طرف اشارہ ہے. غزوہ خندق یہ 5 ہجری میں شوال مکرم سخت سردی تھی. کفار ایک عظیم لشکر وہ مکہ سے روانہ ہوئی، پورے عرب سے انہوں نے وہ جو ہے نا وہ مدد مانگی. یہ لشکر مختلف روایت اس کے متعلق ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ 24,000 لشکر تھا. 3,000 جو تھا نا وہ مسلمانوں کا تھا. تو یہ 24,000 لشکر آیا. اب اس کا پورا میں حضور نے پھر مشورہ کیا، آخری جو ہے نا اس پہ ہوا کہ خندق کو دیں گے. پھر اس میں مختلف واقعات پیش آئے. آپ جو ہے نا یہ غزوہ خندق کا واقعہ آپ تفصیل سے پڑھو تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہاں تقریباً 70 صفحات میں یہ لکھا ہے. اب وہ 70 صفحات اس کا خلاصہ بھی یہاں سنائے تو آگے اور کچھ نہیں پڑھیں گے، گھنٹہ میں تو وہی وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. میں نے بھی وہ جو مدرسے میں سیرت کا بیان کرتا تھا غالباً 2-3 میں نے یہ غزوہ خندق سنا ہے، 2-3 بیان 3 جمعوں میں. تو آپ پھر وہاں پڑھو، یا تو جو یہاں کے مطابق بات آئے گی تو میں اسی کے ساتھ کروں گا. جنوداً لم تروہا، او وکان حضور نے جو ہے نا وہ کیا تو انہوں نے پھر خندق کو دی پورے مدینے کے ارد گرد. تو وہ ابھی میں آپ وہ جو ہے نا مدینہ منورہ کا وہ آبادی اس طرح تھی، وہ خندق صرف 2 طرفوں میں کھودا گیا. 2 طرفوں سے وہاں پہ جو ہے نا وہ ایسے نوکدار پتھر تھے جس پر کوئی آ نہیں سکتا تھا. تو یہ 3.5 میل خندق ہے. ابھی تو خندق کے نشانات سب کچھ انہوں نے ختم کر دیے. پہلے وقت میں کہتے تھے تو ہر 10 آدمیوں نے جو ہے نا وہ 40 گز خندق کو دی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئی تھی. نمازیں تب ادا ہو جب قضا ہو، نگاہ کب ادا ہو جب قضا ہو. سمجھے؟ تو حضور نے یہاں پر وہ 4 نمازیں ان کی قضا ہو گئی. پھر عشاء میں سب کا جو ہے نا وہ قضا کی. اور صحابہ کرام وہ خندق کھودتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے کہ نحن الذی بایعوا محمدا علی جہاد ما بکین ابدا. ہم نے بس حضور کے ساتھ اسی پہ بیعت کیا ہے، اسی میں جان چلی جائے تو یہ ہمارے لیے فخر ہے. فرمایا اذ یاد کرو جاؤکم جب آئے تمہارے پاس من فوقکم اوپر سے، اے من فوق الوادی مشرق کی طرف سے. یہ طلحہ ابن حویلد ابن الاسدی اور اس کے ساتھی وہ آگئے شمال سے. ومن اسفل منکم اور نیچے سے، نیچے وادی سے ابو الاغور اسلمی اور حضرت ابو سفیان اور اس کے ساتھی، اس وقت اسلام تو نہیں لائے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور اس وقت کو یاد کر، زاغت الابصار جب بدلنے لگی آنکھیں، حیران ہو گئی آنکھیں. ابصار سے مراد ابصار المنافقین ہے، مومنوں کے نہیں، یہ منافقین کے آنکھیں. وبلعت القلوب اور پہنچ گیا قلوب دل، الحناجر حناجر گلے کو. دیکھو ایک ہوتا ہے پورا گلا، ایک ہوتا ہے اس میں یہ ہڈی ہے، یہ اس کو یہ زور دو نا، یہ ابری ہوئی ہڈی، اس کو ہم چنگاڑک کہتے ہیں. اب اردو والے کیا کہتے ہیں اللہ کو پتہ، ہمیں پتہ نہیں. تو
وبلغت القلوب الحناجر، تو پہنچ گیا ان کا دل یہاں تک، وتظنون باللہ الظنون، اور وہ گمان کرتے اللہ تعالیٰ پر، وہ اٹکلیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پر، مختلف قسم کے اٹکل، ہنالکا اسی جگہ پر، ابتلیا جانچے گئے، المؤمن مومن لوگ، وزلزلوا اور جڑکائے گئے، جڑجڑائے گئے، زلزالا شدیدا زور کا جڑجڑانا، اذ اور اس یاد کر، یقول المنافقون جب کہتے تھے منافق، والذین وہ لوگ، فی قلوبہم کے ان کے دل میں مرض تھا، ما وعدنا اللہ وعدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، ورسول اللہ اور اللہ کے رسول نے، الا غرورا مگر یہ دھوکہ ہے، وَإِذْ یاد کر، قالت طائف اور اس وقت کو، قالت جب کہا طائفۃ نے گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے یثرب کے لوگوں، یہ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے، یثرب کی معنی بیماری تھی، اب جو ہے نا اس کو یثرب کہنا ٹھیک نہیں ہے، اب وہ جائز نہیں ہے، اب اس کو مدینہ منورہ ہی کہیں گے، لیکن پہلے نام جو ہے نا وہ یثرب تھا۔ یہ شاعر لوگ جو ہے نا وہ اب بھی کہتے کہ بوت یا عرب کے رو در یثرب بطحا کنم، گا بمکہ منزل و در جا مدینہ جا کنم، تو یہ جو ہے نا یثرب یہ مدینے کا نام ہے پرانا، یا آل یثرب اے یثرب کے لوگو، لا مقام لکم نہیں ہے تمہارے لیے ٹھکانہ، فرجو سو واپس جاؤ، ویستاذن اور اجازت مانگ رہی تھی تم سے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبیہ پیغمبر سے وہ اجازت مانگ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے، یقولون وہ کہتے تھے، ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر جو ہے، عورتن وہ کھلے پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں، جی ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، وما بغورا اور حال یہ کہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے، ان یریدون وہ ارادہ نہیں رکھتے تھے اس دعوے میں، الا فرارا مگر وہ بھاگنا چاہتے تھے، لو دخلت اگر داخل ہو جائے، علیہم ان کے اوپر، من اقطارہا وہ کناروں سے، شیر کے کناروں سے، ثم سئلوا پھر بلایا جائے ان کو، الفتنہ شر کی طرف، لاتوها تو یہ آئیں گے یہ منافق لوگ، وما تلبسوا اور یہ دیر نہیں کریں گے، بیا اس پر، الا یسیرا مگر تھوڑی دیر، باجابت الفتنہ، وَلَقَدْ كَانُوا تحقیق سے وہ تھے، عہد اللہ کے وہ وعدہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، وہ اس سے پہلے جو ہے نا جب فتح ملی مسلمانوں کو بدر میں اور مقامات میں، تو پھر یہ اس وقت الگ وعدے کرنے لگے کہ لا یولون الادبار، یہ تو وعدہ کر رہے تھے اس بات کا کہ نہ پھیریں گے یہ اپنے پیٹھ کو، وکان عہد اللہ وکان نقض عہد اللہ، اور اللہ کا وعدہ توڑنا مسئولہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، قل آپ کو لن ینفعکم الفرار ہرگز فائدہ نہیں دے گا تم کو فرار بھاگنا، ان فرار تم اگر تم بھاگو، من الموت موت سے، او القتل یا قتل سے، اذن اسی وقت، لا تمتعون فائدہ نہیں دے گا تم کو، الا قلیلا تھوڑا زمانہ زندہ رہو گے پھر واپس جاؤ گے، قل آپ فرماؤ، من ذا الذی کون ہے، یعصمکم اے یمنعکم کہ بچائے تم کو، من اللہ من عذاب اللہ اللہ کی عذاب سے، ان اراد بکم اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ آپ پر، سوءا عذاب کا، او اراد بکم یا ارادہ کرے تمہارے اوپر رحمت کا، ولا یجدون وہ نہیں پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی دوست، ولا نصیرا نہ مددگار، قد یعلم اللہ تاکہ سے جانتا ہے اللہ تعالیٰ، المعوقین وہ اٹکانے والے، وہ پیچھے رہنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، حلم الینا وہ کہتے تھے اس طرف آؤ ہمارے پاس، بالمدینہ، کان ہؤلاء عبداللہ ابن ابی وجد ابن قیس ومعتب ابن، یہ جو ہے نا یہ تھا عبداللہ ابن ابی وغیرہ، یہ کہتے تھے، ولا یاتون وہ نہیں آتے یہ منافقین، الباس جہاد کو، الا قلیلا الا اتیانا زمانا قلیلا، اشحتن یہ بخیل ہے، علیکم تمہارے فائدے کے اوپر، فیضا جاء الخوف جب آ جاتا ہے، اے خوف القتال
رأیتم آپ دیکھیں گے ان کو، ینظرون کہ وہ دیکھیں گے، الیک آپ کی طرف، تدور اعینہم کے پھرتی ہوں گی ان کے آنکھیں، کالذی اس آدمی کی طرح، یعشا کہ بے ہوشی آئی ہو علیہ اس پر، من الموت موت کی سکرات الموت، وہ موت کی سکرات کی وجہ سے، فیضا ذهب الخوف جب چلا جاتا ہے وہ ڈر، سلکوکم تو چڑھ چڑھ کے آتے تمہارے پاس، بے السنت حداد تیز زبان پر، اشحتن علی الخیر یہ بڑے بخیل ہے، علی الخیر فائدے پر، یہ ڈکے پڑتے ہیں علی الخیر مال پر، اولئک یہی لوگ لم یؤمنوا یہ ایمان نہیں لاتے، فاحبط اللہ تو ضائع کہ اللہ تعالیٰ نے اعمالهم ان کے اعمال کو، وکان ذالک اور یہ علی اللہ اللہ تعالیٰ پر یسیر آسان، یحسبون گمان کرتے یہ منافق لوگ، الاحزاب احزاب ان فوجوں کو، لم یذهبوا کہ وہ ہرگز نہیں جائیں گے، بلا قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل قتلوا، یہ منافق یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائے احزاب ان کے پاس، یودو تو یہ چاہیں گے، لو انم کے بے شک یہ بادو یہ رہ جائے، فی الاعراب اعراب میں، یسألون وہ سوال کریں گے، عن انبائکم یسألون وہ سوال کریں گے، وہ سوال کرے تمہارے اخبار کے، یہ چاہیں گے کہ یہ دور رہے اور بس لوگوں سے پوچھے کہ کیا ہوا، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اگر وہ تمہارے تم میں ما قاتلوا قتال نہیں کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑا، صرف دکھانے کے لیے، وہ ریاکار بندہ ہوتا ہے نا، وہ صرف دکھانے کے لیے آتا ہے بس، لقد كانوا لقد كان تحقیق سے، وہ اس طرح ہے نا جو کام کرنے والے، ایک ہوتا ہے وہ اسکرین پہ آنے والے، یہ جو اسکرین پہ آنے والے ہوتے یہ کام کے نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے کھانے کے دکھانے کے، یہ دکھانے والے ہوتے، اور دنیا ایسے مخلص لوگوں سے بڑی پڑی ہے، جو کام والے ہوتے ہیں نا ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، اور یہ منافق جو ہوتے ہیں بس یہ جو ہے نا وہ انگلی کاٹ کے شہداء میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا لقد کانا تحقیق سے، لقد کانا تحقیق سے ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسوۃ حسنہ پیروی اقتداء اچھی، لمن کان اس آدمی کے لیے، یرجو کہ وہ امید رکھے اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کے دن کا، یہ ھذا عتاب للمتحلفین عن القتال کہ لکم قدوۃ بالرسول حیث بذل نفسه الشریف لنصرت دین اللہ فی خروج الی الخندق، حضور خود نکلے ہیں اس خندق میں، وقد شج وجہہ وقصرت رباعیتہ وقتل عمہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، وجاع بطنہ ولم یکن الا صابرا محتسبا شاکرا راضیا، وہ بابا حضور تکلیف میں ہے اور تم مزے کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو اس زمانے میں بھی دیکھو، مثلا کبھی کوئی وہ ہوتا ہے، کوئی کام ہے اور آپ کا بڑا ہے، آپ کا شیخ ہے، آغا استاد ہے، وہ لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہوا نا یار۔ تو فرمایا تم جن کی اقتداء کرو، وہ کر رہے تو تم بھی کام کرو، وہ جہاد کر رہے تو تم بھی کرو۔ فرمایا وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون جب دیکھا مومنوں نے الاحزاب ان گروہوں کو، ان جماعتوں کو، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ، یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو ورسول اس کے رسول نے، وصدق اللہ اور سچ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم سوا نہیں کیا ان کو الا ایمانا مگر ایمان، و تسلیمہ اور انقیاد اور تابعداری کرنے لگے، من المؤمنین
مومنوں میں سے رجال کتنے ہی مرد صدقو کہ انہوں نے سچا کیا ما عاہد اللہ اس کو جو انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے علیہ اس پر فامن بعض ان میں سے وہ من قضا نحبہ جنہوں نے اپنا نظر کو پورا کیا. یہ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. ان کو بہت افسوس تھا. پھر جب احد آیا نا تو احد میں یہ لڑے، خوب لڑے. کہتے جب احد کی طرف جا رہے تھے نا، صحابی فرمایا مجھے کہا کہ مجھے احد سے جو ہے نا وہ خوشبو آ رہی ہے، خود کے پہاڑ سے. کہتے جب شہید ہوئے اتنے بہادری سے لڑے وہ کہ ان کے جسم پہ 80 جگہ پہ تلوار کی نشان تھی، لیکن لڑتے رہے. وہ من بعض ان میں سے وہ ہے من ينتظر جو انتظار کرتے شہادت کی. وما بدلوا تبدیلا اور انہوں نے بدلا نہیں ایک ذرہ اپنے وعدے کو. لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے دے اللہ تعالی الصادقین صادقین کو بصدق ان کے سچ کا. ویعذب المنافقین اور عذاب کرے اللہ تعالی منافقوں کو انشاء اگر چاہے. او یتوب علیہم یا توبہ ڈالے ان کے دل پر یا رجوع کرے ان پر. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے غفورا اللہ تعالی جو ہے نا بڑا بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے. ورد الذین اور واپس کیا اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہے بعیظہم ان کے غصے میں بھرے ہوئے لم ینالوا خیرا ان کے ہاتھ نہ لگی کوئی بلائی. وکفا باللہ وکفا اللہ کافی اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کے لیے القتال قتال کے اعتبار سے جہاد کے اعتبار سے. وکان اللہ اللہ تعالیٰ قویا زورور عزیز زبردست. وانزل اور اتار دیا اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے پشپنائی کی تھی ہم ان میں سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من سیاسیم ان کے قلعوں میں سے. وکذب اور ڈال دیا فی قلوب ان کے دلوں میں الرعب رعب. فریقا تقتلون تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے. وتأثرون فریقا ایک گروہ کے قید کر رہے تھے. یہ آیات جو ہے نا جب یہ لوگ آئے تو مدینہ کے اندر یہود بستے تھے. اب یہود نے اندر سے جو ہے نا گڑبڑ شروع کیا. وہ ملے کفار کے ساتھ. اب صحابہ کو یہ بڑا مسئلہ کہ اندر سے یہود گڑبڑ کرے باہر سے وہ حملہ کر رہے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے بات بنا دی کہ ہاں آپ آؤ آپ حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے نا وہ کریں گے آپ کی مدد کریں گے تو مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. اچھا ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، بلکہ یہ معاہدہ تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے تو ہم سب مقابلہ اکٹھا کریں گے. میثاق مدینہ تو یہی تھی. تو اس وقت اللہ نے ایک مدد فرمائی. نعیم ابن عبد المسعود الاشجعی بڑا سردار تھا، یہ مسلمان ہوا اسی وقت. اب یہ آیا اس نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے اجازت دے دے میں تھوڑا جو ہے نا وہ حیلہ ایک فریب اختیار کروں. حضور نے اجازت دی. یہ سیدھا گیا یہ کفار کے قریش کے سرداروں کے پاس. ان کو کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بڑے تعلق ہے، آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں. پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. اس طرح ہے کہ ان یہودیوں نے وہاں حضور کے ساتھ بات کی ہے مسلمانوں کے ساتھ. یہ لوگ جو ہے نا ہمارے 70 بڑے بڑے سردار انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے سرداروں کو لے لو تو وہ مسلمانوں کو دے دیں گے. اب سردار دے دیں گے تو کام ختم ہو جائے گا. تو خبردار آپ اس کا خیال رکھنا پڑا. یہ بڑے دھوکہ باز ہے یہ یہود. اچھا سیدھا یہود کے پاس آئے. یہود کو کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ سے میرے خاص مراسم تعلقات ہیں. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں. وہ اس طرح ہے کہ
یہ لوگ جو آئے نا مکہ سے تو یہ تو لڑیں گے، اب اگر انہوں نے جیت دیا تو یہ تھوڑی تمہیں کچھ تھوڑی دیں گے، تمہیں بھی یہ پھر پیچھے لیں گے، اور اگر انہوں نے ہارا تو یہ بھاگ جائیں گے، اب تم رہ جاؤ گے تو پھر مسلمان تمہیں قتل کریں گے۔ اس لیے یہ کام کرو کہ میں تمہیں طریقہ سکھاتا ہوں، ان کو بتاؤ کہ ہم تو لڑیں گے تمہارے ساتھ، لیکن تم نے ہمیں اپنے بڑے 70 سردار دیں گے، وہ ہمارے مہمان ہوں گے، ہم ان کی یہاں ہمارے پاس رہیں گے بطور ضمانت، تاکہ تم نہ بھاگو یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی مشورہ ہے۔ اب جب قریش کے سردار یہاں آئے، انہوں نے یہ بات کی تو ان کے ذہن میں تو بات بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کا وہ معاہدہ آپس میں ٹوٹ گیا، نہیں چلا۔ پھر جب خندق عذاب ختم ہوئی اور بڑے حالات بنے اس میں، تو خیر جب ختم ہوئی اور وہ لوگ بھاگ گئے کفار، تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے وہ زرہ اور تلوار وغیرہ رکھی، تو جبرائیل امین آئے، فرمایا حضور آپ نے تو یہاں پر تلوار رکھی اور زیرہ اتار دیا، لیکن آسمان میں ابھی تک فرشتوں نے نہیں اتارا ہے، انہیں تلوار نہیں رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان غدار یہودیوں کا ان کا پہلے فیصلہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر جو ہے نا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب یہ لمبی واقعات ہے، اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، انہوں نے ایک دعا کی تھی، وہ گئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو غدار تھے اس میں سے 600 آدمیوں کو ان کو قتل کیا، کیونکہ اگر یہ ہوتے، ایک تو غداری کا سزا ہے بھی یہی، اگر یہ ہوتے تو پھر مسلمان اور صحابہ کا یہ حالت نہیں ہوتی، کہ اگر ان کا وہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا نا، یہ ان کے ساتھ مل جاتے، تو پھر تو مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوتا۔ تو فرمایا یہ اس کے وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ فرماتے ہم نے میراث میں دیا تم کو دلائی ہم نے ارضم ان کے زمین کو، ودیارہم ان کے گاؤں کو، ان کے زمین کو، ان کے گھر کو، واموالم ان کے مال کو، وارضن اور ایسی زمین لم تطؤوہا جس پر تم نے قدم نہیں رکھے تھے، وکان اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیرن قدرت والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے حضور سے کپڑوں کی فرمائش کی، جو حضور کو زیادہ اچھی نہیں لگی، تو یہ آیت نازل یا ایھا النبی، اے حضور، یہ نبی، کل ازواج کا آپ کہہ دے اپنے بیویوں کو، ان کنتن اگر تم تردن الحیات الدنیا اگر چاہتی ہو دنیا کی زندگانی زینت کو، وزینت اس کی زینت کو، فتعالینا تم آ جاؤ، امتعکن ہم فائدہ دے دیں گے تجھ کو، واسرحکن اور رخصت کر دوں گا تم کو، سراحا جمیلا بلی طرح رخصت کرنا، وان کنتن اگر تم ہو تردن اللہ چاہتی ہو اللہ تعالیٰ کو، رسول کو، والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کو، تو فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عد اس نے تیار کیا للمحصنات محسن لوگوں کے لیے، من کن تم میں سے، اجرا عظیما بڑا اجر۔ دیکھو یا ایھا النبی کل ازواجک، تو اصل میں ان کا مطالبہ غلط نہیں تھا، لیکن چونکہ گھر پیغمبر کا تھا، پیغمبر کا گھر تو رول ماڈل ہوتا ہے تمام کے لیے، تو ان میں دنیا کی محبت وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ دنیا کے لیے نہیں تھی، وہ تو اپنے سب کچھ صدقہ کرتی تھی، انہوں نے کہا تھوڑا خرچہ زیادہ ہو جائے، لیکن یہ بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اپنے والدین سے مشورہ کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ والدین سے اس میں مشورہ کی کیا ضرورت ہے، ہمیں جو ہے نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کے حرم میں ہم رہے، یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بس ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ یا نساء النبی، اے حضور کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، میاتی جو کوئی لے کر آئے، من کن تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ واضح بے حیائی، صریح بے حیائی، یضاعف تو دونا ہوگا اس کے لیے عذاب، ضعفین دوہرا، وکان ذالک اور یہ ہے علی اللہ اللہ پر یسیر آسان،
یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشہ، فاحشہ سے مراد یہاں دیکھو یاد رکھنا، یہاں فاحشہ کا لفظ قرآن مجید میں زنا کے لیے، بدکاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے نا وہ اعلانیہ گناہ ہے۔ یہ فاحشہ سے مراد یہ حضور کو ناراض کرنا ہے، اس سے مراد زنا نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو ایک ہوتا ہے عیب عرفی، ایک ہوتا ہے عیب شرعی، ایک ہوتا ہے عیب عرفی، ایک ہوتا ہے عیب شرعی۔ عیب عرفی وہ ہے نا کہ جس کو ہر کوئی برا کہے، عیب شرعی وہ ہے جس کو شریعت برا کہے۔ اب زنا کو جو ہے نا ہر کوئی برا کہتا ہے، تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی نہیں دیتی کہ جس میں جو ہے نا وہ عیب عرفی ہو۔ اور فاحشہ سے مراد زنا اس لیے نہیں ہے کہ زنا جو ہے نا وہ چھپ کر ہوتا ہے، وہ مبینہ ظاہر نہیں ہوتی، تو اس سے عام گناہ مراد ہے، حضور کو ناراض کرنا یا دنیا مانگنا یہ مراد ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ، اور جو اطاعت کرے تم میں سے اللہ کی و رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے صالح، نوتی ہم دے گے ان کو اجرا، اس کا اجر مرتین، دوگنا، وَآتَدْنَا، ہم نے تیار کیا لا اس کے لیے رزقاً کریما، عزت والا رزق۔ یا نساء النبی، ہے پیغمبر کی بیویوں، لستن، تم نہیں ہو کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم ڈر رکھو، فلا تحزن، فلا تخضعن بالقول، تو تم نرمی نہ کرو بالقول باتوں میں، فیطمع الذین، تو طمع کرے گا، لالچ کرے گا، الذی، وہ بندہ، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں روگ ہو، وقلنا، تم کہو، قولا معروفا، بات معقول، وقرنا فی بیوتکن، اور تم رہو اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اور نہ دکھلاتی پھرو جیسا دکھاتا ہے جاہل یت اولا کہ لوگ دکھاتے تھے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، انما، تحقیق سے، یرید اللہ، ارادہ رکھتے اللہ تعالی، لیذہبا، کہ دور کرے تم سے، الرجس، عذاب کو، اہل البیت، یا اہل بیت، وَيُطَہِّرَکُمْ، اور پاک کرے تم کو، تطہیرہ، پاک کرنے کے ساتھ۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ اہل تشیع حضرات جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے قدردان ہیں۔ بابا اہل بیت تو وہ ہوگا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل خاندان اور اہل بیت میں تو پہلے وہ شامل ہوں گے۔ آل میں تو سب سے پہلے وہ بیوی آتی ہے، تو یہ لوگ امہات المومنین ان کی بے قدری کرتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے قدردان ہیں۔ او بابا بیت جو ہے نا، دیکھو بیت کس کو کہتے ہیں؟ ما یبیتو فی، جس میں بندہ رات گزارتا ہے، اور بندہ کے ساتھ کمرے میں رات جو ہے نا سب سے پہلے وہ داماد گزارتا ہے یا بیوی ہوتی ہے؟ رات میں کون ہوتی ہے آدمی کے پاس؟ کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے نا۔ ایک کمرے میں کون ہوگا آپ کے پاس؟ تو وہ بیوی ہوگی نا۔ تو اہل بیت کا تو پہلے مصداق جو ہے نا وہ کون ہے؟ وہ تو بیوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بے احترامی بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل بیت بھی کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو فرمایا کہ اہل بیت تم کو اللہ پاک کرے، وَاسْکُرْنَا، اور یاد کرو، ما، اس چیز کو، یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکم، اور حکمت سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، لطیف، باریک بین، خبیرن، خبردار،
ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین مومن مرد، والمؤمنات مومن عورتیں، والقانتین اور تابدار مرد، والقانتات اور تابدار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد فی ایمان بلا ریا، والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والے عورتیں، والخاشعین اور خشوع کرنے والے مرد، والخاشعات اور خشوع کرنے والے عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ دار مرد جس نے روزہ رکھا ہو، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے فروجہم اپنی شہوت کی جگہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والے عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا کثیراً زیادہ، والذاکرات اور ذکر کرنے والے عورتیں، عد اللہ تیار کے اللہ تعالیٰ لہم ان کے لیے، مغفرتاً مغفرت کو، واجراً عظیما اور بڑے اجر کو، وما کان لمؤمن اور نہیں ایک مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ ایک مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ کہ جب مقرر کرے اللہ تعالیٰ و رسول اس کا رسول، امراً ایک کام کو، ان یکون کہ یہ ہو لہم ان کے لیے، خیارا اختیار، من امرہم ان کے کام میں سے، پھر اس کے لیے جو ہے نا کوئی اختیار نہیں ہے، ومن یعص اللہ اور جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کا و رسول اس کے رسول کا، فقد ضل ضلالا مبینا تو تحقیق سے وہ بولا، ضلالا مبینا صریح چوک کے ساتھ، اور یاد کر تقول جب آپ کہہ رہے تھے، تو ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ مومن سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنۃ سے حضرت زینب، اور عام بھی ہے کہ جب ان کے گھر میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا تو ان کو بھائیوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ تو زید ابن حارثہ تو غلام ہے، تو یہاں پر جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب حضور آپ کے ایک فیصلہ کرے آپ کے لیے اس میں اچھا ہے، تقول جب آپ کہہ رہے تھے، الذی اس کو انعم اللہ نے انعام کیا تھا اس پر اسلام کے ساتھ، وہ انعمت آپ نے انعام کیا تھا علیہ اس پر، کہ آپ نے آزاد کیا، آپ نے اس کو کہا امسک علیک، آپ ٹیر رکھ اپنے پاس زوجک اپنی بیوی کو، واتق اللہ اللہ سے ڈرو، وتخفی فی انفسک آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں اس چیز کو، ما اللہ مبدی جس کو اللہ ظاہر کر رہا تھا، وتخشى الناس آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ اللہ تعالی احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تخشاؤ کہ آپ ڈرے ان سے، فلما قضا جب پورا کیا زید نے، منہا ان سے، وطن حاجت کہ طلاق دے دی، زوجنا کہا تو ہم نے نکاح میں دیا اس کو، زوجنا کا ہم نے نکاح کیا اس کا، آپ کے ساتھ اس کا، لکھے تاکہ لا یکون نہ علی المؤمن مومنوں پر، حرج تنگی، فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولا بیٹے کے بارے میں، اذا قضوا جب وہ پورا کرے ان سے، وطرا اپنی حاجت کو، موت کے ساتھ یا طلاق کے ساتھ، وکان امر اللہ ہے اللہ کا امر جو ہے، مبعولا اس کا حکم بجا لانا ہے، ما کانا یہ جو ہے نا عرب میں تو اس طرح قتل قتال جنگیں بہت ہوتی تھی، تو جس کو آدمی منہ بولا جس کو بیٹا بولا اس کے ساتھ وہی معاملات ہوتے تھے کہ جو حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہ رواج جو ہے نا یہ اللہ نے حضور کے ہاتھ پہ ختم کر دیا۔ آگے فرمایا الذین وہ لوگ، یبلعون جو پہنچاتے ہیں، ما کان نہیں ہے علی النبی کوئی حرج، ما کان علی النبی نہیں پیغمبر پر، حرج کوئی مضائقہ، فیما اس چیز میں، فرض اللہ کے مقرر کرے اللہ تعالی لہو اس کے واسطے،
سنت اللہ، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو جو گزرے، من قبل، اس سے پہلے، وکان امر اللہ، ہے اللہ تعالیٰ کا امر قدرم مقدورا، کہ اس کا قضا اندازہ لگایا گیا، الذین، وہ لوگ، یبلغون، جو پہنچاتے، رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، ویخشونہ، وہ ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا، وہ نہیں ڈرتے احدا، کسی سے، الا اللہ، اللہ کے سوا، وکفا باللہ، کافی اللہ تعالی، حسیبا، کافی اللہ تعالی، حسیبا، کفایت کرنے والا، حساب کرنے والا، ما کان محمد، نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا احد، باب کسی کا، من رجالکم، تمہارے مردوں میں، ولکن رسول اللہ، لیکن رسول اللہ کا، وخاتم النبیین، اور مہر سب نبیوں پر، وکان اللہ، ہے اللہ تعالی، بکل شین، ہر چیز پر، علیما، جاننے والا۔ دیکھو، ما کان محمد، نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یعنی تعریف کیا ہوا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید میں 70 نام ہے، 70 نام ہے۔ تو فرمایا ابا احد من رجالکم، اے حضور کا کوئی نارینہ اولاد نہیں ہے جو رجال ہو، بڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں 2 نام، ایک قاسم اور ایک ابراہیم، ان دونوں حضرات کا نام بخاری شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ 3 نام، طاہر، طیب، عبداللہ، اس میں اختلاف ہے۔ اور فرمایا کہ وخاتم النبیین، خاتم الرسل نہیں کا، خاتم الرسل کہتے تو آج آگے کوئی کہتا کہ بھئی رسول تو نہیں آئے گا، نبی آئے گا، یعنی رسول تو وہ ہے جس کے ساتھ جو ہے نا نیا شریعت، نیا کتاب آئے، اور نبی وہ ہے جس کے ساتھ نیا کتاب، نیا شریعت نہ ہو۔ تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دال ہے۔ ختم نبوت کا معنی اور مطلب، قاری حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سلسلہ وہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کو پہنچا۔ حضور کے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا مثال ایسا ہے کہ ایک محل ہو، اس میں ایک پتھر، ایک اینٹ کی جگہ باقی، وہ میں ہوں، تو اس کی وہ جو ہے نا وہ تکمیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تکمیل ہو گئی۔ اس لیے بعض ملحد کہتے ہیں کہ دیکھو نبوت جو ہے نا وہ نعمت ہے، اور نعمت کا بند ہونا یہ تو غضب ہے، یہ تو خیر نہیں ہے۔ تو آپ پھر الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نعمت کو بند کیا، تو ہم کہتے ہیں آپ ختم نبوت کا معنی غلط کرتے ہو۔ ختم نبوت کا معنی ہے نبوت کے سلسلے کو بند نہیں کرنا، نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنا۔ رات ہے، چاند، ستارے،
روشنی ہے، لیکن سورج آ گئی تو سورج نے جو ہے نا چاند کو ختم نہیں کیا، ستاروں کو ختم نہیں کیا، لیکن سورج کی روشنی اتنی ہے کہ وہ سارے جو ہے نا اب نظر نہیں آتے۔ تو حضور کی مثال وہ سورج جیسی ہے کہ اس کی نبوت کی سورج آ گئی تو اب جو ہے نا اور کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر دیکھو، ما کان محمد، محمد اس آیت میں اصل میں اس پہ میں مستقل وہ تو یہاں نہیں کرتا، اس میں مستقل میں نے وہ آپ کے ہاں آپ کے گاؤں میں نا وہ ختم نبوت کی اجتماع تھی، تو اس میں میں نے ایک تفصیلی بیان وہاں 1.5 گھنٹہ کیا ہے، اس پورا نہیں سے بڑے بڑے نقطے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جو ہے نا ما کان محمد، اس آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور کا کام، حضور کا مقام، کیا کہا؟ نام، کام، مقام، تینوں ذکر ہے۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام کیا ہے؟ رسول اللہ۔ مقام کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ حضور کا نام اللہ نے محمد رکھا، یعنی تعریف کیا ہوا، جو قابل تعریف ہے، جو ستائش کا قابل ہے۔ اب اللہ کو معلوم کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین میں جو ہے نا وہ اللہ اللہ کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کی طاقت نہیں رہے گی، تو وہاں پر کوئی اٹھے گا، وہ جو ہے نا حضور کو برا بلا کہے گا، اب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اس بندے کو جو ہے نا اس کا منہ جواب دے گا، وہ حضور کے خلاف کچھ کہے گا، وہ تو کہے گا نا کہ محمد ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پہلا حضور کا نام لے گا نا۔ وہ جس طرح آج بابا کوئی کہتے مولانا اس طرح ہے، مولانا، وہ بابا مولانا کا معنی ہے ہمارا سردار، تو سب سے پہلے کہتے ہمارا سردار، اور پھر اس کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ تو یہ حضور کا نام لے گا تو پھر اس نام کے بعد اس کا منہ خود اس کو کہہ رہی کہ جو نام تو لے رہے وہ تو قابل تعریف ہے، اس میں کمی نہیں، آگے تم جو بیان کرے وہ جھوٹ ہے۔ بات سمجھے؟ پھر کہا کہ رسول اللہ، اللہ سے لے گا، امت کو دے گا۔ تو ما کان محمد، کہ اس طرح تھا کہ شاہ نزول میں اس طرح ہے کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد وہ جو ہے نا نارینہ اولاد نہیں، تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہو کہ حضور کا نارینہ اولاد نہیں ہے، لیکن مشن جو ہے نا وہ ان کا روحانی اولاد آگے لے جائے گا۔ یا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک یہ سارے مسلمان حضور کے روحانی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی بس دل بہت چاہتا ہے لیکن کچھ نہیں، بس اسی پہ اکتفا کر لیں گے، صحیح ہے؟ ٹائم ختم ہے یار، آپ بھی تک ہو، ہم بھی تک گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کریم خدای ته زموږ د ټول ناراضي شي، الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي، الله موږ ته کامل ایمان راکړي،
الله موږ ته کامل رضا راکې، الله موږ ته کامل تقوا راکې، الله موږ ته خپل قربت راکې، الله موږ ته خپل معرفت راکې، الله موږ ته خپل عظمت راکې، الله موږ ټولو نه هر هغه کار والے خدای په کوم کارونو چې راضي کېږي، الله په کوم کارونو چې ناراضه کې خدای هغې سره زموږ نفرت پیدا کړي. الله زموږ دا وروڼه زموږ دا طالبان الله د دې سینې د قرآن مجید علومو ته کلاو کړي، الله د دې د قرآن مجید انوارات او برکات نصیب کړي، الله دې ته د قرآن مجید علم ورکړي. الله تعالی دا موږ چې څومره سبق وي الله څه کوتاهي غلطي موږ نه پکې شي الله موږ ته د هغې بخښنه وکړي. الله د دې ثواب د نبي علیه السلام نه والې تر دې وخته پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسولی دی او زموږ ټول استادان زموږ والدین الله د هغې په عمل نامه کې د دې ثواب ولیکي چې کوم وفات دي الله قبور منوره موتر کې، چې کوم حیات دي په حال او په عیال باندې رحم وکړي. الله د دې ملک حفاظت وکړي. پاکستان د اسلام عظیم کې لو ګرځي، د پاکستان څومره سرحدات دي، نظریاتي دي، جغرافیاتي دي، الله د ټولو حفاظت وکړي. الله به دې ملک د اسلام ول بالا کې په تمامه دنیا کې د اسلام رڼاګانې خورې کې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله د دې مرکز څومره ضروریات دي الله د غیب نه برابر کړي. الله د شیخ صاحب په عمر کې برکت واچي. الله تعالی د دې دا صاحب په موږ باندې تعدیر ولري، زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن.